اچھا میاں صاحب، آپ کے اپنے گلے شکوے ہیں، مسلم لیگ نواز کے اندر بھی یہ اپروچ ہے کہ جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے خلاف جو کچھ ہوا، جب تک وہ پراپرلی انڈو نہیں ہوتا تب تک آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. پھر پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. جو 9 مئی کے قصورواران ہیں ٹھیک ہے، ان کو سزائیں دی جائیں، لیکن جو بقیہ لوگ ہیں ان کو تو کم از کم سیاست کرنے دی جائے، ان کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں. وہ اس حوالے سے لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں اور کمپرومائز کر کے آئے ہیں، وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے گلے شکوے آپ سے ہی کیوں ہیں؟ آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو آپ نے فرمایا، پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو 9-10 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو تو سزا ہو، باقیوں کو ہاتھ پاؤں نہ باندھے جائیں. بات درست ہے، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ اگر آج یہ بات کی جاتی ہے کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، تو وہ تو سامنے آ گیا، یا نام لینا شروع کر دیا لوگوں نے کہ وہ جنرل فیض تھا. تو 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا پسند نہیں کوئی کرے گا؟ کیا اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ 9-10 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ 2017 کے فیصلوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ 2014 کے دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو میں یہ عرض کروں گا، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی پسند کی جو بات ہو وہ آپ کوٹ کر لیں، اور جو آپ کو نقصان دے رہی ہو، جو آپ کو مجرم ٹھہرا رہی ہو، اس کو آپ گول کر جائیں. اسی طرح آپ آ جائیں، پیپلز پارٹی کی بات آپ کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، لیول پلینگ فیلڈ، اگر نواز شریف 2 ماہ پہلے تک پیپلز پارٹی کی ساری قیادت یہ کہتی نہیں رہی کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی ہے، اب آ جائیں کہ 2 ماہ پہلے تک وہ کہتے رہے کہ نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اگر نواز شریف اس پروسیس سے، اس نظام سے باہر رہیں تو ٹھیک ہے، نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہے. اور اگر نواز شریف کو انصاف ابھی ملا نہیں، ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے، تو آپ کو صرف امید سے یہ نظر آنا شروع ہوا ہے کہ نواز شریف کو اگر انصاف مل گیا تو نواز شریف اس پروسیس کا حصہ بن جائیں گے، اس نظام کا حصہ بن جائیں گے 2017 کی طرح، اور پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ ہے اصل وہ وجہ. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پھر انصاف نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرا راستہ بند ہو جائے گا. خدا کا خوف کریں. کبھی انصاف چہرے کو دیکھ کے، کبھی انصاف وقت کو دیکھ کے نہیں ہوتا، اور کبھی آج جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو انصاف تو ملنا چاہیے مگر فاسٹ ٹریک پہ ہے. بھئی فاسٹ ٹریک ہر وقت ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے انصاف کے لیے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا، شاہد خاقان عباسی صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ ایک بڑا لمبا عرصہ گزارا انہوں نے، ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں. جب سے نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، عباسی صاحب کی ان سے کیوں ملاقات نہیں ہوئی؟ ابھی کیا یہ سمجھا جائے کہ عباسی صاحب نے رستے جدا کر لیے ہیں، یا مسلم لیگ نواز اب یہ سوچ لے کر چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے عباسی صاحب سائیڈ لائن ہی رہیں؟ دیکھیں، نہ نون لیگ چاہتی ہے کہ وہ سائیڈ پہ ہوں، اور میرا دل اور میرا حالات اور جو میں جانتا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ نون لیگ سے الگ ہوں. اور جہاں تک تعلق ہے کہ ان کو بلایا نہیں گیا، آئے نہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، الگ ایک بات ہے. وہ جماعت کے اندر عادل ہم ضرور ڈسکس ان چیزوں کو کرتے ہیں، مگر کبھی میڈیا پہ یا چوکوں چراہوں میں یہ بات کرنے والی نہیں ہے.